یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو مالا مال کر دے گا، پر وہ کیسے؟ کیا آپ ساری زندگی غربت، تنگ دستی، مفلسی میں زندگی گزاریں گے؟ لیکن نہ، مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں، سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی؟ چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت، تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتیں جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہ نور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے۔ قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشین گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دنیا کی قومیں لڑیں گی، ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں، ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ۔ آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنیں بغیر کسی جنگ، قتل و غارت کے، گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں، آپ کی نسلوں میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات موجود ہوں، اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنیں اور کھیلیں، آئیں وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں۔ تو ایک روایت سناتا ہوں۔ مفہوم ہے، میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں، چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھیں۔ آقا نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے، یعنی یہ وہ درخت ہے، یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے، پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 زہری ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا ان نہروں کے بارے میں، تو جنت میں ہیں، اور زہری نہریں دنیا میں ہیں، وہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے، یعنی 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں دنیا میں ہیں، ایک نیل اور ایک فرات، دریائے نیل، دریائے فرات۔ میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں۔ دریائے نیل سدرۃ المنتہا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ رہا ہے، اس لیے آج تک اس دریا کی بنیاد کوئی تلاش نہ کر سکے گا، اور دریائے فرات بھی اس سدرۃ المنتہا سے نکل کر دنیا سے آیا ہے، اور قرب قیامت میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ پچھلے کئی 100 سالوں سے مہم جو ایڈونچر
اور تجسس اور شوق کے قیمتی ماہرین سائنسدان اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر لے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کی بنیادیں ہیں ہی آسمانوں میں۔ دریائے نیل قدیم مصر کی تہذیب کے عروج اور دولت کا ایک بڑا ذریعہ تھا، اس لیے قدیم مصری لوگ اس دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا، اس کی لمبائی تقریباً 65,000 کلومیٹر۔ یہ دریا سوڈان کے ایک دلدلی علاقے میں جس کا نام سد ہے گم ہو جاتا ہے۔ آج تک معلوم نہیں ہوا آخر نکل کہاں سے رہا ہے۔ نیل کے کنارے آس پاس کے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہیں۔ ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ زیورات، تعویذات، مقدس اشیاء میں ڈھلتے اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر، یاقوت، سرخ یاقوت، عقیق، سنگ یشم، زمرد، فیروزہ شامل ہیں۔ نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی، خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا اور ہے، جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر الاصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 پر بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں، لیث بن سعد نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ حائد بن ابی سالون جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے۔ اس نے دریائے نیل کی برکتیں، نعمتیں اور بہاؤ کو دیکھا۔ دل میں خیال آیا، میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں، چاہے مجھے اس کوشش میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ روانہ ہوئے۔ روایتیں 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے۔ 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر انسانوں کے درمیان، یعنی بیابان، جنگل، جنات کی وادیوں میں۔ ایک سب سمندر تک پہنچے جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا۔ وہ کنارے پر چڑھے۔ ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا۔ یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا، اس کا نام عمران تھا۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا، مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، شرط رکھی، اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا۔ عمران نے بتایا، راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے، وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی، تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھرو گے، پھر چاندی کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ حائد روانہ ہوئے، تمام مراحل سے گزرے، سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس نے سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے، 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جیحون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں اور ایک نیل کی شکل، یہ جاری ہو گئے تھے۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، کہا، اے حائد، تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا، اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا۔ شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالا کھایا۔ اس لیے شیخ نے کہا، یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا، اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے۔ یہ حائد کی آزمائش تھی، اس نے وہ حد پالی جو اس کی ہمت تھی، پھر واپس مصر آیا، لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال،
आसमान से दरिया नील में आ रहे और दरिया नील से आपके घर आ जाए। क्या आप चाहते हैं? यकीनन ज़रूर चाहते हैं। तो फिर एक काम करें, ये जो तावीज़ है नक्श दरिया नील है, जो हमारे अपकरी मैगज़ीन में ये देखें छपा है, अपकरी मैगज़ीन में छपा है दरिया नील, और ये नवंबर 2023 में छपा था, नेट पे मौजूद है। तावीज़ है दरिया नील का। रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, एक तसव्वुर में रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं। इस नक्श को सामने रखें और रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत और तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं, और आयत पढ़ेंगे फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इसका हदिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को हदिया करें, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की, जिनके वसीले से हमें ये नक्श मिला। आपको अमल करने से क्या मिलेगा? नंबर 1 रिस्क की बरकत, नंबर 2 कारोबार में उरूज और तरक्की, नंबर 3 नस्लों से मोहताजी ख़त्म और तंगदस्ती ख़त्म, नंबर 4 बे औलादों को औलाद, नंबर 5 नस्लों में बेटे ही बेटे, नंबर 6 आप जहाँ चाहें वहाँ इज़्ज़त वक़ार शान और शौकत, नंबर 7 ज़ाती घर, बेहतरीन घर, बड़ा घर और ख़ूबसूरत, नंबर 8 बड़े लोग, हुकाम, अफसरान आपके खैरखा होंगे, और नंबर 9 आप और आपकी नस्लें सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और नंबर 10 आपको रूहानियत में उरूज और कमाल हासिल होगा, और नंबर 11 अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को दुनिया के कीमती ख़जाने अता करेगा। आएँ मुझसे एक दफ़ा इसका तरीका फिर सुन लें, हम दोहरा लेते हैं। ये अमल क्या है? ये तावीज़ नक्श दरिया नील, इसको लिखेंगे, प्रिंट नहीं, हाथ से लिखना है, लिख के सामने रखेंगे, आप लेमिनेशन करा लें। रोज़ाना किसी भी वक्त जब आप फारिग हों, और ये अमल हर हाल में किया जा सकता है, हर हाल में किया जा सकता है। इसको सामने रख के सूरत रहमान की आयत फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको देखते हुए सख्त तसव्वुर में, और तसव्वुर ये हो कि इसकी रोशनी, इसका नूर मुझे मिल रहा, मेरी नस्लों को मिल रहा। दूसरा तसव्वुर जवाहरात और रूहानी ख़जाने जो इसके अंदर और दरिया नील में मौजूद हैं, अर्शों से आ रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही, मेरी नस्लों को मिल रही। पूरी उम्मत का भी तसव्वुर करना है, हमारे दिल में सारी इंसानियत उम्मत की खैर खाही हो। ये अमल अगर आपने ज़िंदगी में शामिल कर लें, यकीन जानिए छोटा सा अमल है, 11 दफ़ा पढ़ना है, पर आपकी ज़िंदगी को माला माल कर देगा। नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, दरिया नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, वो सारे ख़जाने आपके हैं, आपको मिलेंगे। ये अमल ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, घर का हर फ़र्द करे। आपको जो वक्त मुयस्सर हो, जो लम्हा मुयस्सर हो, जिसमें यकसुई हो, जिसमें सहूलत हो, आपको जो लम्हे मुयस्सर हो बस उसमें करें, और ज़रूर करें। ज़िंदगी में कामयाबियों के राज बिखरे हुए हैं, ले लें, वक्त थोड़ा है, ज़िंदगी की खबर नहीं है। क्यों? ताकि दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत भी जन्नत बन जाए। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है कि दुनिया में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए और आखिरत में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए। आएँ, देर कैसी, इस पे तवज्जो करें और इस पे ध्यान करें, और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।